ہیں جو جس پہ ایم کیو ایم کو رہنا چاہیے, فکس رہنا چاہیے نا, اپنے آپ کو دماغ کو زیادہ استعمال نہ کریں, اور خدا کے واسطے اپنے قریب کان میں بولنے والوں کے مشیروں سے بچیں. یہ جس نے 148 149 آپ کو دیا نا, اس نے آپ کی بد اڑا دی, چشمہ بتا دیا, چشمہ کے متبادل نہیں بتایا. مجھے حیران ہے اس کے بعد فاروق ستار یہ بات کر رہے تھے, حالانکہ وہ ان سے ہم نے آئین کو پڑھنا سمجھنا سیکھا ہے. ایک وقت تھا وہ سینئر پارلیمنٹرین رہے, وہ تو ان کا بڑا, ہم جب آئے تھے تو آئین ہمارے, وہ ہمیں بتاتے تھے آئین کو کیا چیپٹر ہیں, کیسے کرنا ہے, ہمارے لیکچرز لیے ہیں انہوں نے. اور میں حیران ہوا, بیٹھے 149 بول رہے ہیں. فاروق بھائی آپ نے پڑھا بھی ہے 149 ہے کیا؟ وہ نوٹیفیکیشن والا کام ہی نہیں ہے کسی بھی شہر کو. مطلب کل مرضی آئے گی وفاق کی 149 پشاور ہمیں دے دو, 149 لاہور ہمیں دے دو. کوئی میلہ لگا ہوا ہے سنڈے بازار, کوئی شہروں کا, کوئی اتنی ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں. مطلب کوئی آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس سے جو آگ لگے گی. اچھا اس کے بعد چپ ہو گئے, آگ لگا کے تیلی لگا کے. میں کئی پروگرام میں بیٹھا, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے چیلنج کیا. ایک پروگرام میں بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے, بھی نام یاد نہیں, تو میں نے بولا سر آپ تو, میں تو سیاسی ورکر ہوں, شوقیہ آئین پڑھتا ہوں, آپ بتا دیں 148 149. میں نے کہا نہیں, سوال ہی نہیں پتا رضا بھائی, ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ آرٹیکل اس کام کے لیے ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک لمبی تشریح کی. تو ہم سمجھتے تھے, اور جب تک ہم تھے کم از کم, یا ہم بات بھی ہم سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھوں کی جماعت ہے یار, جسے ہم نے جوائن کر رکھا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یار کسی نے کان میں کہہ دیا 148 149, وہ انہوں نے پرچہ دے کر وہ لے کے بیٹھ گیا پریس کانفرنس میں. تو مصطفیٰ بھائی کو چاہیے اس بندے کو ڈھونڈیں جس نے مشورہ دیا, جس نے دھکا دیا. وہ بعد میں تو وہی تھا نا, وہ تو ٹھیک ہے میں نے بندے کی جان بچا لی, تو مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو اس پہ ہی وہ ہے اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر ہے کہ حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ, حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ, جائزہ لیتے رہو اپنے گریبانوں کا. اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہو کہ آپ کے 18 سال سے حکومت ہے, تو میں آپ کو 2 منٹ اور دوں گا صرف. نہیں میرے پاس تو بہت ٹائم ہے سر, آپ سکون میں آپ کو صرف اینڈ اس پہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم لے کر آئے آپ کہ 2002 سے آپ کا گورنر آ گیا تھا, اور آپ گورنمنٹ میں آئے تھے, بڑی پاورفل گورنمنٹ میں آئے تھے, ون آف دا آئیڈیل. اور اس گورنمنٹ میں آپ کے پاس ہوم منسٹری تھی, لوکل گورنمنٹ تھی, فائنینس تھی, اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھی, اور بھی تھی, لیکن یہ 4 منسٹریز بہت امپورٹنٹ ہیں. آئی ٹی انوائرمنٹ سب آپ کے پاس تھا. یہ 4 منسٹریز آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں, جو کہ شہر کی ترقی کے لیے ضروری ہیں. نعمت اللہ صاحب تھے, کام کر رہے تھے, آپ کوآپریٹ کر رہے تھے. 2002 سے لے کر کے 2007 تک آپ کی پروونشل والی گورنمنٹ, 2002 سے لے کر کے 2003-4 تک آپ نے ڈیلیبریٹلی نعمت اللہ صاحب کے کچھ پروجیکٹس کو روک کے رکھا. تو جماعت اسلامی والی بھی کہتے ہیں نا, نعمت صاحب بھی کہتے ہیں, بہت سے جو انڈر ویاز اور وہ انہوں نے ان کو ڈیلیور نہیں کرنے دی, یعنی کہ ہم نے شہر کی ترقی کو روکا. ایسے ہی ہے. پولیٹیکل موٹیو یہ تھا کہ بھائی 2005 میں, کیونکہ 2001 میں ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا, جماعت اسلامی کا میئر بنا تھا, تو خیال یہ تھا کہ 2005 میں جب الیکشن ہوں گے تو ہمارا میئر آ جائے گا, تو یہ پروجیکٹس اور اس کے رقم روک کے رکھ کے ہم اس کو دے دیں گے. تو 2005 میں ڈیورنگ یور پاورفل گورنمنٹ 2002 سے 7 والی مصطفیٰ کمال صاحب میئر بنے, اور 2-2.5 سال اس گورنمنٹ کے اندر میئر رہے. وہ پروجیکٹ جو ان کو میئر بنتے ہی ملے, وہ یہ سارے وہ تھے جو آلریڈی کنسیو کیے ہوئے, اپروو ہوئے ہوئے اور فنڈڈ تھے, جس کی ایلوکیشن ریلیز ہو چکی تھی. محنتی آدمی تھے مصطفیٰ بھائی, وہ لگ گئے آگے کام پہ, ہر چیز ان کو ملی نا ریڈی, اب کام کرنا ہی ہے. ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر, بہت محنتی آدمی, وہ لگ گئے, انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کیا. 2008 کے الیکشن میں امید یہ تھی کہ پھر ایم کیو ایم کو یہی پوسٹ ملے گی, اور ایم کیو ایم اور دیگر پارٹیاں اسی طرح جیتیں گی, اور 2008 سے 13 والی گورنمنٹ میں بھی ایم کیو ایم کے پاس یہی منسٹری ہوں گی, اور ظاہر مصطفیٰ بھائی کا دور کنٹینیو کر رہا تھا. اگلے الیکشن ہوں گے, پھر ایم کیو ایم کا میئر آ جائے گا. Unfortunately, sad thing happened in December 27. Yes. بینظیر بھٹو صاحب کا مرڈر ہو جاتا ہے. Unfortunate ہے, بہت ہی نقصان ہوتا ہے, اور وہ 2008 کے الیکشن پر اثر انداز ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی میجورٹی کے ساتھ آ جاتی ہے, اور سندھ میں اتنی میجورٹی ہوتی ہے کہ انہیں ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. لیکن پھر تاجر برادری اور ایم کیو ایم اور تمام چیزیں, زرداری صاحب, الطاف بھائی, یہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ جی ایک کنٹینیویشن کے لیے, تمام کے لیے ایم کیو ایم کو, پھر وہ جاتے ہیں 90 ٹوپیاں, آپ کو پتا ہے چل رہے ہیں تذکرے, ہاں, جس کے وہ گڈ جسچر ہے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. وہ کلچرلی بہت ہی رسپیکٹیبل جسچر ہے کہ بھائی آج سے ہم ٹوپیاں بدل رہے ہیں تو ہمارے سارے معاملے ختم, یہاں سے نئے دور کا آغاز کرنا ہے. تو یا تو اس وقت آپ ٹوپی پہنتے نہیں نا فاروق بھائی, جب آپ نے اس دن ٹوپی پہن لی, اس سے پہلے کہ کسی بھی واقعے کا تذکرہ آپ پہ
آج اچھالیں مت اس کو. نہیں سوچنا بھی غلط ہے. آپ نے پبلک ڈیمونسٹریشن کیا ہے بھائی چارگی کا, اور پبلکلی آپ دونوں نے کہا کہ جو کچھ بھی پچھلے ہو اسے معافی تلافی بھول جائیں. اب بڑا آدمی وہ ہوتا ہے اس کے بعد اس سے پیچھے کا ذکر نہ کرے, اس سے آگے کا ذکر کرے. 2008 سے 13 عادل بھائی 2010 تک مصطفیٰ کمال میئر رہے کراچی کے. پورے ملک میں یہ سسٹم ختم ہو گیا, سندھ میں چلتا رہا ایم کیو ایم کی وجہ سے. تو 2008 سے 2010 فروری تک مصطفیٰ کمال پیپلز پارٹی کے دور میں میئر کراچی رہے, سی ڈی جی کے کا نظام رہا, اور وہ تمام معاملات ویسے ہی دیکھتے رہے, اسی فنڈنگ کے ساتھ, اسی سپورٹ کے ساتھ جو وہ مشرف دور میں دیکھتے تھے. 2010 کے بعد 2010 سے 13 تک, اب ہم چل رہے ہیں 2002 سے ایم کیو ایم گورنمنٹ انجوائے کر رہی ہے, ایسے ہی ہے, گورنر بیٹھا ہے. 2010 کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے مصطفیٰ, تو پیپلز پارٹی سے انڈرسٹینڈنگ میں ایم کیو ایم کے گورنر کو یہ رول دیا گیا کہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ میں کراچی, حیدرآباد, میر پور خاص, سکھر, سراج درانی صاحب لوکل منسٹر تھے, گورنر صاحب مینیج کریں گے. یعنی ان کا اختیار چونکہ میئر نہیں ہے تو گورنر صاحب مینیج کریں گے, میں اور صغیر بھائی ان کی ٹیم کا حصہ تھے. تو میرے پاس سی ڈی جی کے واٹر بورڈ وغیرہ تھا ایز این اوور سیئر, بیکاز آئی واز منسٹر, میں دیکھ سکتا تھا. 2013 تک ایم کیو ایم نے دیکھا.